تو چلیں آج ایک ایسی بھولی بسری دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو انسانی تاریخ کی ابتدائی اور سب سے پراسرار تہذیبوں میں سے ایک تھی، یعنی وادی سندھ کی تہذیب۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب انسان نے مٹی، اناج اور پانی پر قابو پانا سیکھا اور ایک نئی دنیا کو جنم دیا۔ ذرا سوچئے، جس وقت مصر میں اہرام تعمیر ہو رہے تھے، ٹھیک اسی وقت یہاں وادی سندھ میں مستقبل کے شہر بسائے جا رہے تھے، اور یہ کوئی عام بستیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسی تہذیب تھی جو شہری منصوبہ بندی میں اپنے وقت سے کئی آگے تھی۔ سچ پوچھیں تو آج کے معیار سے بھی یہ کافی متاثر کن ہے۔ اس تہذیب کا سفر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ یہ تقریباً 3300 قبل مسیح میں شروع ہوا، پھر 2600 قبل مسیح تک اپنے عروج پر پہنچا جب بڑے بڑے شہر بنے، اور پھر تقریباً 1300 قبل مسیح میں یہ آہستہ آہستہ غمنامی میں کھو گئی۔ مطلب یہ 2000 سال پر پھیلی ایک ایسی شاندار کہانی ہے جس کے کئی باب آج بھی لکھے جانے باقی ہیں۔ تو آئیے اس فراموش شدہ دنیا کی دریافت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جو آج کے پاکستان اور شمال مغربی بھارت پر پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، اس پوری تہذیب کی بنیاد آخر تھی کیا؟ صرف 3 چیزیں: اینٹیں بنانے کا ہنر، کھیتی باڑی میں کمال کی مہارت، اور پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی ایک ناقابل یقین صلاحیت۔ سمجھیں کہ انہی 3 ستونوں پر انہوں نے ایک ایسی دنیا تعمیر کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس تہذیب کے سب سے بڑے اور حیران کن کارنامے کی، یعنی اس کے ناقابل یقین شہروں کی۔ دیکھیے، ہڑپا اور موئنجو دڑو صرف قدیم شہر نہیں تھے، یہ تو انجینئرنگ کے ایسے شاہکار تھے جو آج کے جدید شہروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ماسٹر پلان کے تحت بنائے گئے شہر جہاں ہر گلی، ہر مکان ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ کیسا تھا وہ شہر؟ بالکل سیدھی سڑکیں جو ایک دوسرے کو 90 ڈگری پر کاٹتی تھیں، پکی اینٹوں سے بنے کئی منزلہ مکانات، پورے شہر میں پھیلا ہوا نکاسی آب کا ایک جدید نظام، بڑے بڑے عوامی اناج گھر اور گودام، اور ان سب میں سب سے خاص موئنجو دڑو کا عظیم غسل خانہ۔ یہ عظیم غسل خانہ، جسے گریٹ باتھ بھی کہتے ہیں، یہ صرف ایک تالاب نہیں تھا بلکہ انجینئرنگ کا ایک معجزہ تھا۔ اس میں صاف پانی لانے اور گندے پانی کے نکال کا اتنا زبردست نظام تھا، وہ بھی ہزاروں سال پہلے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی زیادہ تر آبادی کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شہر ہوتے کیا ہیں۔ تو ان شاندار شہروں میں رہنے والے لوگ آخر تھے کون اور ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی؟ چلیں وادی سندھ کی روزمرہ زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوشحال اور منظم معاشرہ تھا۔ صفائی کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ ہر گھر میں نکاسی آب کی نالی تھی، گھروں کے بیچ میں صحن ہوتے تھے جہاں خاندان اکٹھا ہوتا تھا، خواتین دھاتوں سے بنے زیورات پہنتی تھیں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے بنائے جاتے تھے۔ لیکن وادی سندھ کی تہذیب صرف منظم ہی نہیں تھی، بلکہ یہ قدیم دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت تھی۔ ان کی معیشت کی بنیاد صرف کھیتی باڑی پر نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے اور پھیلے ہوئے تجارتی نیٹ ورک پر تھی۔ ان کا تجارتی نظام بھی کمال کا تھا۔ پہلے کپڑا بنا جاتا اور زیورات تیار ہوتے، پھر ہر سامان پر ایک خاص مہر لگائی جاتی تھی جو ایک طرح سے کوالٹی کی ضمانت ہوتی تھی، اور آخر میں یہ سارا مال بحری جہازوں کے ذریعے میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق جیسے دور دراز علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اور یہ مہریں، یہ بہت خاص تھیں۔ ان پر جانوروں جیسے بیل اور ہاتھی کی تصویریں ہوتی، کچھ مذہبی علامتیں بھی ملتی، اور سب سے اہم بات، ان پر ایک ایسی تحریر موجود ہے جسے آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ یہی اس تہذیب کا سب سے بڑا راز ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اب ہم اس عظیم تہذیب کے خاتمے کی پراسرار کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کہاں چلا گیا؟ ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب اچانک تاریخ کے صفحات سے کیسے غائب ہو گئی؟ اب دیکھیے، ماہرین اس پر پوری طرح متفق تو نہیں ہیں، لیکن کچھ بڑے نظریات ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ دریائے سندھ نے اپنا راستہ بدل لیا، جس سے ساری کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ شدید موسمیاتی تبدیلیوں اور خشک سالی نے جینا ہی ناممکن بنا دیا۔ اور ہاں، کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید باہر سے آنے والے حملہ وروں نے اس تہذیب کو کمزور یا تباہ کر دیا۔ وجہ جو بھی رہی ہو،
नतीजा एक ही निकला, एक रोशन जीती जागती दुनिया मांद पड़ गई और वक्त की गर्द में कहीं दफन हो गई। लेकिन क्या ये तहजीब वाकई ख़त्म हो गई? आइए ज़रा इसकी मिरास पर बात करते हैं, जो आज भी इस मिट्टी में दबी हुई है। 5000 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी उन शहरों के खंडरात आज भी इंसानी तरक्की के इस सुनहरी दौर की गवाही दे रहे हैं। वादी सिंध की तहजीब हमें ये याद दिलाती है कि ये सरजमीन हमेशा से इल्म, जिद्दत और इंसानी अजमत का मरकज़ रही है। यहाँ के लोगों ने वो कुछ कर दिखाया जो उस वक्त की दुनिया के लिए एक ख्वाब जैसा था। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि इस तहजीब के आसार सिर्फ खंडरात नहीं हैं, ये हमारी पहचान है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस खित्ते के लोगों ने हज़ारों साल पहले क्या कुछ हासिल कर लिया था, और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम उनकी मिरास से आज क्या